ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ پلیز مجھے واپس جانے دو، وہ ہاتھ جوڑ کر اس کی منت کر رہی تھی، جبکہ دوسری طرف اس کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی تھی۔ دیکھو تمہاری دوست نے مجھ سے پیسہ لیا ہے۔ اس تلخ حقیقت پر اس کی ہمت جواب دے گئی اور وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ بند کرو یہ بکواس، مجھے رونے والی لڑکیاں زہر لگتی ہیں، سو اس لیے پلیز میرے سامنے یہ ڈرامہ مت کرنا۔ میں تمہاری قیمت ادا کر چکا ہوں اور تم جانتی ہو کہ جس چیز کی قیمت ادا کی ہے۔ وہ بیزارگی سے سگریٹ سلگھاتے اسے سر تا پیر دیکھتے کہہ رہا تھا، جبکہ سمن کا روم روم کانپ رہا تھا۔ میں اس طرح کی لڑکی نہیں ہوں، وہ روتے ہوئے اس کو دیکھ کر منت کر رہی تھی، جبکہ دوسری طرف کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ چند پل سوچنے کے بعد اس نے یہاں سے فرار کے لیے ایک راہ سوچی۔ شرط؟ مگر کیسی شرط؟ وہ حیرانگی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تم مجھ سے نکاح کر لو، اس کے بعد تم مجھے چھوڑ دینا۔ اس کی بات سن کر وہ بے ساختہ ہنس پڑا۔ پلیز، وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ متفق ہو گیا۔ ٹھیک 1 مہینے بعد میں تمہیں طلاق دے دوں گا، وہ سرشار سا کہہ رہا تھا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ قسمت کچھ اور تعین کر کے ان دونوں کے لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ اماں، میں کالج جانا چاہتی ہوں، میرے نمبر بہت اچھے ہیں اور مجھے ویسے بھی میرٹ پر داخلہ مل رہا ہے، وہ اذیت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے ان سے اجازت مانگ رہی تھی۔ میں نے تجھے ایک بار کہہ دیا تو اب میں دوبارہ اس بات کو دہراؤں گی نہیں۔ انہوں نے غصے سے اسے وہاں سے چلے جانے کا اشارہ کیا۔ اماں، 1 روپیہ بھی نہیں لگے گا۔ اس کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے۔ السلام علیکم پھپھو جان، فرقان وہاں پر آ گیا اور مسکراتے ہوئے کہا تو روبینہ بیگم کے چہرے پر مسکان بکھر گئی۔ وعلیکم السلام میرا بیٹا، کہاں سے یہ سورج نکلا ہے؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا اور کھڑی ہو گئی۔ وہ پپو سے مل رہا تھا، تبھی نظر سمن پر گئی، جس کی آنکھوں سے آنسو بہہ چکے تھے اور اس کی موجودگی کی وجہ سے وہ جلدی جلدی ان کو صاف کر رہی تھی۔ تمہیں کیا ہوا؟ وہ اسے فرینک بالکل بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی پوچھ لیا۔ میں کالج جانا چاہتی ہوں، دراصل میرے نمبر بہت اچھے آئے ہیں اور داخلہ میرے میرٹ پر ہو گیا، لیکن امی اجازت نہیں دے رہی۔ اس سے پہلے کہ روبینہ خاتون کچھ کہتی، اس نے فوراً ہی کہہ دیا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ اجازت لے کر دے گا۔ وہ اس کی عادت سے اچھے سے واقف تھی کہ وہ لڑکیوں کی تعلیم کے حق میں تھا، کیونکہ وہ خود امریکہ سے پڑھ کر آیا تھا۔ اس کے لیے وہ اسکالرشپ پر گیا تھا اور واپس آ کر اس نے اپنا اسکول بھی کھول لیا تھا۔ روبینہ خاتون اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ اب کی بار وہ خاموش نہیں رہے گی، اور یہ تو قسمت اچھی تھی کہ بروقت فرقان آ گیا۔ کیا مطلب پھپھو؟ آپ کیوں جانے کی اجازت نہیں دے رہی؟ جب اس کا ایڈمیشن بھی میرٹ پر ہوا ہے تو یوں گھر پر بٹھا کر رکھنا تو اس کے ساتھ ذرا سر زیادتی ہے۔ کوئی وجہ تو ہے جو میرے ساتھ شیئر کر سکتی ہیں آپ؟ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وجہ کیا ہے، لیکن پھر اس نے بات ہی اسی طرح کی تھی کہ اس پر کسی قسم کا کوئی الزام نہ آئے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے جانے کے بعد روبینہ خاتون نے اس کی اچھی خاصی کلاس لے لینی تھی۔ دراصل تم جانتے ہو فرقان بیٹا کہ حالات کتنے خراب ہو گئے ہیں، اور میں نے اپنی بیٹیوں کو بھی اس چیز کی اجازت نہیں دی ہوئی، تو یہ تو پھر میرے ساتھ ٹیگ لگا ہوا ہے کہ سوتیلی بیٹی ہے، لیکن تم جانتے ہو کہ میں نے اسے کبھی سوتیلی بیٹی نہیں سمجھا۔ اب یہ اکیلی کالج جائے گی تو کل کلاں کو کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو جواب دہ مجھے ہونا پڑے گا۔ میں اسی لیے اسے منع کر رہی ہوں۔ اسکول جانے تک میں نے اسے منع نہیں کیا، تم جانتے ہو۔ انہوں نے شکر ادا کیا تھا کہ ان کو کہنے کے لیے یہ وجہ مل گئی تھی، جبکہ فرقان ان کی اس وجہ سے کچھ متفق نظر نہیں آ رہا تھا، اور دوسری طرف وہ بھی کافی پریشان ہو گئی تھی۔ فرقان نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا تو وہ امید بھری نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اسی لمحے اسے پتہ نہیں کیا ہوا کہ اتنا ذہین اور لائق فائق لڑکا اس لڑکی کی آنکھوں میں یہ اداسی دیکھ نہیں پایا۔ فکر مت کریں،
कोई हालात ख़राब नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इसे अकेले भेजने पर रजामंद नहीं तो मैं रोज़ाना यहाँ से ही गुज़र कर जाता हूँ और इसका कॉलेज भी मेरे स्कूल के रास्ते में आता है, तो मैं इसे रोज़ ड्रॉप कर दिया करूँगा। लेकिन प्लीज़, अगर इसको पढ़ने का शौक़ है तो आप बिल्कुल भी नहीं रोकेंगी। कल ये आपको दुआएं देगी। फुरकान के कहने का अंदाज इस तरह था कि रुबीना बेगम को मानने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नज़र नहीं आया। लेकिन उसकी ये ऑफ़र उनको बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। वो इस बात पर बिल्कुल मुत्तफिक नहीं थी कि वो उसके साथ जाए, क्योंकि उन्होंने इसे अपनी बेटी के लिए सोचा हुआ था। नहीं, मैं क्यों रोकूंगी भला, ठीक है चली जाए। उसके सामने अपना तासुर भी तो उन्होंने अच्छा रखना था, इसीलिए फ़ौरन से कह दिया, थैंक यू सो मच, और आपका भी बहुत शुक्रिया अम्मा। पहले उसने फुरकान की तरफ तशक्कुर भरी नज़रों से देखा और फिर अम्मा की तरफ देखा, जिनको शदीद गुस्सा आ रहा था। वो ये बात भी अच्छी तरह जानती थी कि उनके जाने के बाद उसकी शामत आने वाली थी, लेकिन वो हर शामत के लिए तैयार थी और उसे हर जुल्म कबूल था, क्योंकि उसे मालूम था कि उसके बाद उसे सिला मिल जाएगा। वो डॉक्टर बनना चाहती थी और उसने सोचा हुआ था कि वो हर हाल में डॉक्टर बनकर रहेगी। हाँ हाँ ठीक है, अब सर पर क्यों खड़ी हो, जाओ जाकर फुरकान के लिए चाय बनाओ। और बेटा तुम बैठ जाओ, खड़े क्यों हो अभी तक। उनको जैसे उसका ख्याल ही आ गया था तो वो मुस्कुराता हुआ बैठ गया, मगर उसकी नज़रों ने दूर तक समन का पीछा किया और लबों पर मुस्कान सी आ गई, जो कि रुबीना खातून से छुपी ना रह सकी। तो उसने बहाने से बात का रुख बदल दिया, और ये आपकी चहेती ज़ैनब कहाँ पर है। उसने दानिस्ता उनका ध्यान बटाने की कोशिश की, और वो तो इतनी सी बात पर खुश हो गई। वो बेटा, उसके कोई ज़रूरी नोट्स थे तो मोहल्ले में से दोस्त से वही लेने गई है। वो दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि वो अभी घर पर ना आए, क्योंकि वो अच्छी खासी संवर कर टिकटॉक बनाने गई थी। अपनी बेटी को उन्होंने हर तरह की आज़ादी दे रखी थी। हाय मुनाफ़कत। फुरकान ने गहरी सांस ली, क्योंकि वो गली से आते हुए उसे नुक्कड़ से मुड़ते हुए देख चुका था। तुम उसे मना करोगी और कल तुम उसके साथ नहीं जाओगी। अगर मैं तुम्हें कॉलेज जाने की इजाज़त दे रही हूँ तो ज़्यादा सर पर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कमरे में आकर उन्होंने पहले तो अच्छा खासा उसे मारा, दुनिया जहान की बातें सुना सुना कर आखिर में उसे तंबी करती हुई नज़रों से देखते हुए ये बात भी कह दी जिसका वो इंतज़ार कर रही थी, और हैरान भी हो रही थी कि अभी तक कहा क्यों नहीं। आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी फुरकान के सामने करने की। उसकी बहन ज़ैनब ने गुस्से से माँ की तरफ देखते हुए कहा, मैंने कब कहा था, ये खुद ही मनूस वहाँ पर खड़ी थी जब वो आया। रुबीना खातून का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, अगर कल तुमने उसके साथ खुद जाने से इनकार ना किया तो यकीन करो मैं कुछ ऐसा कर दूंगी कि तुम कॉलेज भी नहीं जा सकोगी, और मैं तुम्हारी किसी से शादी करवा कर तुमसे जान छुड़वा लूँगी। उन्होंने इसे धमकी दी थी। मैं मना कर दूंगी उनको, वो मिनमिनाती हुई बोली। इसके बारे में अपनी आंखों में किसी किस्म के ख्वाब सजाने की कोशिश मत करना। वो मेरे मामू का बेटा है, तुम्हारा कुछ नहीं लगता। और याद रखना, अगर तुमने उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। ज़ैनब ने उसका चेहरा पकड़ा और झटके से छोड़कर वहाँ से चली गई। उसका दिल अजियत से भर गया कि ये उसकी छोटी बहन थी। बेशक सौतेली ही सही, लेकिन सौतेली तो सिर्फ माँ हो सकती है, बहन तो सौतेली कभी नहीं हो सकती। उसको माँ को मारने की इतनी तकलीफ नहीं हुई थी जितनी छोटी बहन के इस अमल से हुई थी। अम्मा ने भी एक गुस्से भरी नज़र उस पर डाली। कहाँ से मनहूस मेरे पल्ले पड़ गई थी। अपनी माँ के साथ मर जाती तो अच्छा होता। उन्होंने इसे अच्छा खासा कोसा और वहाँ से चली गई। चेहरा हाथों में छुपाकर वो रो पड़ी। बचपन से लेकर आज तक उनकी मार ही सहती आई थी। ज़ैनब के अलावा उसकी एक और बहन थी जिसकी शादी हुई थी। उसकी सौतेली माँ तो उससे नफ़रत करती थी, लेकिन उसके बरक्स उसके ननियाल वालों का रवैया उसके साथ अच्छा था, और शायद इसी वजह से वो अब तक यहाँ पर टिकी हुई थी। वो रो रही थी और उसे शिद्दत से अपनी माँ याद आ रही थी। वो बचपन में कहीं बहुत छोटी थी
جب اس کی ماں کا بچے کی پیدائش پر انتقال ہو گیا اور جو بیٹا پیدا ہوا تھا اس کو اس کی ممانی لے گئی تھی۔ پھر وہ اسپین شفٹ ہو گئے تھے تو وہ آج تک اپنے بھائی سے نہیں مل سکی۔ اس کا شدت سے دل چاہتا تھا کہ کاش زندگی میں وہ ایک بار اس سے مل سکے، کیونکہ ابا نے مرنے سے پہلے بتایا تھا کہ میں نے تمہاری سوتیلی ماں سے جب شادی کر لی تو اس نے اسے سنبھالنے سے انکار کر دیا تھا، اور تب تمہارے ماموں کے گھر اولاد نہیں تھی، تو اسی لیے ہم نے تمہارے بھائی کو انہیں دے دیا، اور پھر وہ اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے۔ انہوں نے ہم سے کبھی رابطہ نہیں کیا، کیونکہ شرط یہی رکھی گئی تھی کہ میں کبھی بھی اسے نہیں بتاؤں گا کہ اس کا باپ میں ہوں، اور آخری دم تک وہ اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے ترستے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے۔ اماں لوگوں سے اس گھر سے اس لیے بھی نہیں نکال سکتے تھے کیونکہ ابا نے یہ گھر آدھا اس کے نام کیا ہوا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ سوتیلی ماں کبھی بھی بچوں کو سگے بچوں والا پیار نہیں دے سکتی، اسی لیے انہوں نے اپنے تئیں اسے مضبوط کرنے کی کوشش کی تھی اور کہا تھا کہ کسی سے کوئی توقع رکھنے کی ضرورت نہیں، تم اپنا ہیرو خود بنتی رہنا اور اپنے لیے لڑائیاں لڑتی رہنا۔ وہ کوشش بھی کرتی تھی۔ بابا تو اسے ہر لمحہ یاد آتے تھے، لیکن ماں اسے صرف تب یاد آتی تھی جب اسے سوتیلی ماں مارتی تھی اور اپنی غلط بیٹی کو بھی سپورٹ کرتی تھی۔ اس کا اپنی ماں کی آغوش میں چھپ کر رونے کو دل کر رہا ہوتا تھا، کیونکہ بابا اسے بہادر بنانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی اس کا کمزور بننے کو دل کرتا تھا۔ اگلی صبح پہلے اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ وقت پر ہی یہاں سے نکل جائے اور فرقان نہ آئے، لیکن وہ پرنسپل ہونے کے ناطے اسکول جلدی جانے کا عادی تھا، اسی لیے جب وہ آیا تو زینب اور اماں نے اسے گھوری سے نوازتے ہوئے کہا کچھ نہیں تھا، مگر وہ سمجھ گئی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو سمن؟ آ جاؤ جلدی سے۔ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ نہیں، یہاں سے میری ایک دوست نے بھی جانا ہے، میں اس کے ساتھ جاؤں گی۔ اس نے اپنی طرف سے بہانہ بنانے کی پوری کوشش کی۔ لیکن میں تمہارے لیے یہاں آیا ہوں، چلو بس آج کے لیے آ جاؤ، کل سے تم اس کے ساتھ چلے جانا۔ پیچھے سے زینب اور ربینہ خاتون کا سایہ اسے نظر آ گیا تھا، اور اس کے لہجے کا انکار بھی بتا رہا تھا کہ اسے کس طرف فورس کیا جا رہا ہے، اسی لیے فرقان نے یہ کہا تھا۔ وہ انکار کرنا چاہتی تھی، لیکن فرقان نے آنکھوں ہی آنکھوں سے اسے کچھ اشارہ کیا تھا کہ وہ سمجھتے ہوئے جا بیٹھی، اور پیچھے سے ماں بیٹی کو آگ لگ گئی۔ وہ کہہ رہا ہے آج کے روز لینے آئے گا بس۔ اماں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کا موڈ آف ہو گیا تھا۔ تمہیں اپنا حق لینے کے لیے بولنا چاہیے۔ میں جانتا ہوں تمہاری کسی سہیلی نے یہاں سے نہیں جانا، لیکن تم پپھو اور زینب کے ڈر سے یہ سب کر رہی ہو، تو یہ سراسر اپنے ساتھ غلط کر رہی ہو۔ تمہیں ان کے ڈر سے باہر نکل جانا چاہیے۔ اس کی بات سن کر وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ میں پہلے ہی اپنے حق کے لیے بہت بول چکی ہوں۔ اس نے کچھ اس انداز میں کہا کہ فرقان نے بے ساختہ اسے دیکھا اور اس کے چہرے پر ایک زخم تھا، اور وہ سمجھ گیا تھا کہ اسے مارا گیا تھا۔ تم بے وقوف ہو، آج کے دور میں بھی ڈومیسٹک وائلنس برداشت کر رہی ہو۔ فرقان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے ایک تھپڑ لگا دے۔ تم نے مجھے گھر پر کیوں نہیں بتا لگنے دیا؟ میں خود ان سے بات کرتا۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ اپنا دوپٹہ سرکا رہی تھی جب فرقان نے غصے سے اسے دیکھا۔ اس کا تو میٹر شارٹ ہو گیا تھا یہ دیکھ کر۔ پلیز، آپ ان سے کچھ نہیں کہیں گے۔ اگر کچھ بھی کہا تو میری زندگی بہت مشکل ہو جائے گی۔ میرا فی الحال کالج جانا بہت ضروری ہے، اس لیے پلیز آپ تک کچھ نہیں بولیں گے جب تک میرے کالج کا یہ دور ختم نہیں ہو جاتا۔ مجھے آگے پڑھنے کے لیے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا ہوگا۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے، میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں، تو پلیز کل جو آپ نے مجھ پر احسان کیا وہ میں ساری زندگی کبھی نہیں اتار سکوں گی، لیکن گزارش ہے کہ جو ہو رہا ہے اور جیسا ہو رہا ہے اسے ہونے دیجیے۔ آئندہ مجھے لینے بھی مت آئیے گا، میں چلی جاؤں گی۔ وہ گزارش کرتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، اور فرقان کو بہت دکھ ہو رہا تھا۔ میں کوشش کروں گا ان سے اپنے طریقے سے بات کروں، لیکن مجھے بہت خوشی ہے کہ تم اتنی لائق ہو۔
مسکرا کر اس کی کالج کے باہر گاڑی کھڑی کرتے کہا تو وہ بھی مسکرائی۔ بابا کے بعد زندگی میں یہ پہلا شخص تھا جو اس کی تعریف کر رہا تھا اور اسے بابا جیسا ہی اچھا لگا تھا۔ کچھ کہو گی نہیں؟ وہ گاڑی سے اترنے لگی کہ فرقان نے کہا۔ تھینک یو، مسکراتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے مصنوعی مسکرانا تو آتا تھا، جبکہ فرقان نے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ اور کیا؟ اس نے الجھتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں، نفی میں سر ہلا کر اسے آل دی بیسٹ کہا اور خود وہاں سے چلا گیا۔ وہ بھی کندھے اچکاتی ہوئی کالج چلی گئی۔ کالج جاتے ہوئے اسے کافی دن گزر گئے تھے اور وہ اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی، کیونکہ اسے اس بار لگ رہا تھا کہ وہ کالج نہیں آ سکے گی، اور وہ ہر لمحہ خود کو یہ یاد دلاتی رہتی تھی کہ فرقان کا ایک بار پھر سے شکریہ ادا کرنا ہے۔ اور اس روز ہی اتفاق سے اس کے کالج میں فرقان آ گیا، اور اسے دیکھ کر تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ چونکہ فرقان کا خود کا اپنا اسکول تھا، اسی لیے یہاں پر وہ مہمان خصوصی کے طور پر بلایا گیا تھا، اسے دیکھ کر وہ خود بھی خوش ہو گیا تھا۔ میں نے بہت تعریفیں سنی ہیں آج تمہاری ٹیچر سے تمہاری، تو مجھے پھر وہ خیال آ گیا کہ گھر میں قدر نہیں ہوتی اور باہر ہمارے فین ختم نہیں ہوتے۔ وہ ہنستے ہوئے بڑے ہلکے پھلکے انداز میں کہہ رہا تھا، اور وہ اس کی اس بات سے 100% متفق بھی تھی۔ آپ کو یہاں پر دیکھ کر مجھے بھی خوشی ہوئی، وہ مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ فرقان نے مسکرا کر ہی اس کی اس مسکراہٹ کے دائمی رہ جانے کی دعا مانگی۔ مجھے آپ کو تھینک یو کہنا تھا، کیونکہ اس روز میں نے جلدی میں کہا تھا، لیکن بعد میں مجھے خیال آیا کہ اس کالج میں آنا میرا بہت بڑا خواب تھا، اور آپ کی وجہ سے یہ شرمندہ تعبیر ہو گیا، تو میں ایک بار پھر سے آپ کا دل سے شکر ادا کر رہی ہوں۔ میں تو کچھ نہیں دے سکتی، لیکن مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ آپ کو صلہ دے گا۔ مسکرا کر کہتے ہوئے وہ پھر سے بچوں کی طرح خوش لگ رہی تھی۔ اگر تمہیں یہ لگ رہا ہے میں نے تم پہ احسان کیا، تو پھر اس احسان کو صرف تم ہی اتار سکتی ہو، اور میں چاہوں گا بھی کہ تم اتارو۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے ذومعنی انداز میں کہہ رہا تھا، جبکہ اس کے پلے کچھ نہیں پڑا۔ وہ کیسے؟ اس نے متجسس انداز میں دیکھا تو فرقان نے خود کو ڈانٹا کہ اس کے کالج میں کھڑے ہو کر یہ کیسی باتیں کر رہے ہو۔ وہ ایسے کہ تم جب یہاں سے پاس آؤٹ ہو جاؤ گی تو میرے ہی اسکول میں جاب کرنا، کیونکہ مجھے وہاں پر تم جیسے ذہین لوگوں کی ضرورت ہوگی۔ اس نے مسکرا کر بات کا رخ بدل دیا تھا، کیونکہ اپنی بات کرنے کا وقت ابھی نہیں تھا، اور وہ اس وقت کرنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنا فوکس کھو دے۔ تو وہ جو پریشان تھی اسے دیکھ رہی تھی، پتہ نہیں وہ کیا ڈیمانڈ کر دے گا۔ اس بات پر ایک دم ریلیکس ہوئی اور ہنس پڑی۔ بالکل، جب میرا FSC کا رزلٹ آنے والا ہوگا تب میں وہاں پر جاب کروں گی، کیونکہ مجھے MCAT کی تیاری بھی کرنی ہوگی، کیونکہ میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں۔ وہ زندگی میں پہلی بار اپنے خواب کسی کو بتا رہی تھی، اور فرقان بھی یہ بات جانتا تھا، اور اسے یہ جان کر خوشی ہوئی تھی۔ تم ڈاکٹر بننا چاہتی ہو؟ مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی، اور جتنی تم موٹیویٹڈ ہو مجھے یقین ہے تم انشاءاللہ ضرور ڈاکٹر بنو گی۔ مسکرا کر اسے کہتا ہوا چند ایک باتیں کر کے وہ وہاں سے چلا گیا۔ وقت گزرتا چلا جا رہا تھا کہ ایک فیملی میں فنکشن آ گیا۔ ان کے ماموں کی بیٹی کی شادی آ گئی۔ اس کے پاس وہی پرانے کپڑے تھے اور وہ ان میں ہی خوش تھی۔ ویسے بھی پڑھائی کی طرف جب انسان کا دھیان لگ جائے تو اس کا کپڑوں کی طرف دلچسپی اور دھیان بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور اس کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ وہ بس ان لمحوں کو جینا چاہتی تھی اور ان میں خوش رہتی تھی۔ وہاں مہندی پر گئی تو فرقان اس کی سادگی پر ایک بار پھر سے مر مٹا۔ سب گھر والوں سے شادی کرنے کے لیے فورس کر رہے تھے، مگر وہ بالکل رضامند نہیں تھا، اور وہ اپنی پسند ان کو بتا نہیں سکتا تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ بہت بڑا ہنگامہ ہو جائے گا۔ وہ پہلے چاہتا تھا کم از کم وہ FSC کر لے، اس کے بعد وہ کسی بھی طرح سے شادی کر لے گا، اور پھر اس کا ڈاکٹر بننے کا خواب پورا کر دے گا۔ یہ سارے خواب اس نے اکیلے دیکھ لیے تھے، اور وہ ابھی تک اس کے احساسات سے ناواقف تھی۔ بارات والے دن اسے موقع مل گیا، اور وہ اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ جب وہ برائڈل روم سے نکل رہی تھی
तो उस कॉरिडोर में इस वक्त कोई नहीं था। खुशी से वो उसके सामने एकदम आया। जी, कोई काम था आपको? वो उसके जज्बात और एहसासात से वाकिफ नहीं थी, इसलिए नासमझी से पूछा था। पहले वो चाहता था कि अपने जज्बात को छुपा ले, लेकिन फिर एकदम ही ख्याल आया कि वो क्यों तन्हा इस आग में जल रहा है, क्यों ना मुकाबिल को भी ज़रा सी आंच दी जाए। और ये ख्याल आते ही उसने आगे पीछे देखा तो उस वक्त वहाँ पर कोई नहीं था, क्योंकि बाहर बारात आ गई थी, तो इसी वजह से सबका ध्यान उस तरफ था। इसीलिए उसे ब्राइडल रूम की तरफ भेजा गया था कि वो दुल्हन के पास जाए। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, मोहब्बत भरी नज़रों से देखते हुए उसने मखमूर लहजे में कहा। तो उसने हैरानगी से इसकी तरफ देखा। उसकी शायद आज तक किसी ने तारीफ नहीं की थी, इसलिए इतना हैरान होना भी बजा था। थैंक यू। उसके चेहरे पर लाली बिखर गई। नज़रों का रुख बदलते हुए उसने बड़ी मुश्किल से कहा, मुझे तुमसे कुछ और भी कहना है। उसने कोट का बटन खोलते तमहीद बांधी तो वो सवालिया नज़रों से उसे देख रही थी, क्योंकि कुछ न कुछ उसके पल्ले पड़ गया था कि बात आम नहीं थी, और जो ख्याल आ रहा था वो सोचना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि वो खुद को इस काबिल नहीं समझती थी। जी? सवालिया नज़रों से देखते पूछा। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने ये बात तुमसे इंटरमीडिएट करने के बाद कहनी थी, लेकिन अब कह रहा हूँ कि तुम डॉक्टर बनना चाहती हो और वो मैं तुम्हें बनाऊंगा, लेकिन सिर्फ तुम मुझे अपना बना लेना। मुस्कुराकर मोहब्बत भरी नज़रों से देखते हुए वो एतराफ़ कर रहा था, जबकि वो बेयकीनी से उसको देख रही थी। पहले पहल वो यही समझ रही थी कि वो मजाक कर रहा होगा, लेकिन उसके तासुरात इतने संजीदा थे कि उसकी नज़रें बेसाख्ता झुक गईं, और इससे पहले कि वो उसको कोई जवाब देती, पीछे से फुरकान के किसी कज़न की आवाज़ सुनाई दी। यार फुरकान भाई, आप यहाँ खड़े हैं, बाहर बारात आ गई है, जल्दी से आएं। सब आपके इंतज़ार में हैं और आपको तलाश कर रहे हैं। मुस्कुराकर उसकी तरफ देखते वो बाहर चला गया, और वो गिरने लगी थी कि दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई। तब भी उसकी दूसरी बहन उज़्मा वहाँ पर आ गई। उज़्मा का रवैया उसके साथ बहुत अच्छा भी नहीं था और बिल्कुल ख़राब भी नहीं था, गो कि वो इसे बेज़दर समझती थी। वो फुरकान की भाभी थी। क्या हुआ, माई तबीयत ठीक है? उन्होंने इसे सर पर हाथ रखे देखा तो पूछा। जी, चक्कर आ गए थे। उसकी जान ही निकल गई थी कि अगर वो भी यहाँ से ना गया होता तो उन दोनों को साथ खड़ा देखकर पता नहीं क्या हंगामा हो जाता। लेकिन उज़्मा उसके पास आई, उसका हाथ पकड़ा। तुम तो ठंडी बर्फ़ हो रही हो, शायद तुम्हारा बीपी डाउन हो रहा है। तुम ब्राइडल रूम में जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भिजवाती हूँ। खाना भी कब से नहीं खाया, इसीलिए शायद। फिक्रमंदी से इधर भेजकर वो खुद बाहर निकल गई, जबकि उसका दिमाग साएं साएं कर रहा था। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि उसने तो ये तसव्वुर भी नहीं किया था कि ऐसा होगा। घर जाकर उसे एक बार नए सिरे से फिर हकीकत का सामना करना पड़ा कि उसके ख्वाब तो मुद्दत से ज़ैनब देख रही थी। वो ज़ैनब से प्यार करती थी, उसे अपनी बहन समझती थी, सो कभी भी उसके ख्वाब छीनना नहीं चाहती थी। दिल में तहैया कर लिया था कि अगर दोबारा उसने कभी बात की तो वो इनकार कर देगी। लेकिन वलीमे वाले दिन वहाँ पर जाकर पता नहीं क्यों, लेकिन उसे उसकी नज़रें खुद पर अच्छी लगी, जैसे ज़िंदगी में पहली बार उसे किसी ने सराहा हो या पसंद किया हो। वो चल रही थी, टकराने लगी थी कि आगे बढ़कर उसने पकड़ कर रोक लिया, और पता नहीं क्यों उसे वो बिल्कुल बाबा जैसा लग रहा था। शायद इसीलिए ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसके बाबा भी उसकी यूं ही परवाह करते थे। बहुत से ख्वाब उसने आंखों में सजा लिए, ना चाहकर भी वो उसके बारे में सोचने लगी थी। उस दिन कॉलेज में वो दोबारा आ गया। आया तो वो किसी और वजह से था, लेकिन मुलाकात उससे भी हो गई। सब इतना ही जानते थे कि वो इसका कज़न है, इसीलिए वो दोनों कैफ़े में बैठे हुए थे। सबको यही लग रहा था कि कोई अदबी गुफ्तगू हो रही होगी। ज़ैनब आपको पसंद करती है, मैं उसका दिल नहीं तोड़ सकती, उसने नज़रें चुरा कर कहा तो उसके माथे पर बल पड़ गए।
لیکن میں زینب کو نہیں تمہیں پسند کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. میری ایک زندگی اور میں اس کو سمجھوتے کی نظر نہیں کر سکتا. انتہائی سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے اعتراف کر رہا تھا. کوئی نہیں مانے گا میرے لیے، بہت مسئلے ہو جائیں گے. عظمیٰ باجی آپ کی بھابھی ہیں اور آپ کے بھائی آپ کو زینب سے شادی پر فورس کریں گے. دوسری طرف وہ آپ کی سگی خالہ کی بیٹی ہے، تو آپ ہار جائیں گے. اسی لیے میں کوئی خواب بننے سے ڈر رہی ہوں. میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ زبیدہ خالہ بھی زینب کو اپنی بہو بنانا چاہیں گی. اس ساری حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے اسے اندر ہی اندر رونا آ رہا تھا کہ کتنی بے بسی والی بات تھی. اس کی ماں نہیں تھی تو شاید زندگی کی خوشیوں پر اس کا کوئی حق نہیں تھا. اس لیے اب پھر اسے ایک بار شدت سے اپنی ماں یاد آ گئی. میں ویل سیٹلڈ اور اپنے فیصلے خود کرنے والا انسان ہوں. مجھے کوئی بھی فورس نہیں کر سکتا اور باقی سب کو منانا میرا کام ہے. صرف تم مان جاؤ. اس کی بات سن کر وہ بے ساختہ مسکرا دی، حالانکہ وہ مسکرانا نہیں چاہتی تھی. ٹھیک ہے، میں آپ کی محبت کو قبول کرتی ہوں. پتہ نہیں کیوں لیکن اس لمحے اس نے صرف اپنا سوچا اور اسے بھی خوشیاں اور خواب دے کر وہاں سے رخصت کر دیا، یہ جانے بغیر کہ قسمت تو کچھ اور لکھ چکی ہے، اسی لیے اسے اتنی اداسی سے دیکھ رہی ہے. اس نے وہاں سے جب اسے جاتے دیکھا تو یوں لگا کہ دوبارہ اسے کبھی نہیں دیکھے گی، اور وہ بھی یوں ہی پلٹا تھا کہ دوبارہ جیسے اسے کبھی نہیں دیکھ سکے گا. ہیلو، تمہارا کزن تو بہت ڈیشنگ ہے. نادیہ نے اس کی طرف دیکھا تو وہ بے ساختہ ہنس پڑی. نادیہ اس کی دوست تھی جو کہ کافی عجیب عادت کی مالک تھی. کبھی اس کے ساتھ بہت نرم ہو جاتی اور کبھی اس کے ساتھ اس کا رویہ عجیب ہو جاتا. لیکن وہ اندر ہی اندر یہ بات جانتی تھی کہ نادیہ فرقان کو پسند کرتی ہے اور اب اسی لیے اس سے نرمی سے بات کر رہی ہے کہ شاید فرقان سے بات کروا دے. تم اسے پسند کرتی ہو؟ نادیہ نے سوالیہ نظروں سے دیکھا. پہلے اس کا دل چاہا انکار کر دے. وہ کرتا ہے، مسکرا کر کہتے وہ وہاں سے چلی گئی. 2-3 دن گزرے تھے کہ اس کا کیمسٹری کا ٹیسٹ آ گیا اور میتھ کو لے کر وہ بھی کافی پریشان تھی کیونکہ وہ ان 2 مضامین میں کمزور تھی. لیکن اسے ٹیوشن کہیں سے نہیں مل سکتا تھا کیونکہ ٹیوشن لینے کا اس کے پاس پیسے نہیں تھے. اس کو پریشان دے کر جب نادیہ نے بہت زور دیا تو اس نے بتا دیا کہ وہ ٹیوشن کے لیے پریشان ہے. تو نادیہ نے بتایا کہ اس کا محلے میں ایک جاننے والا ہے جو کہ ٹیوشن دیتا ہے. اگر تم کہو تو میں اسے اپنے تئیں بات کروں گی، وہ تمہیں فری میں ٹیوشن دے دیا کرے گا. پہلے تو وہ اس بات پر متفق نہیں تھی کہ وہ فری میں ٹیوشن کیوں دے گا. تو نادیہ نے کہا ہمارے ان کے ساتھ کافی اچھے تعلقات ہیں اور ویسے بھی لائق اور ذہین لوگوں کو ٹیوشن دیتا ہے. تم سے مل کر اسے خوشی ہوگی. اس نے یہی کہا کہ آج تو وہ نہیں جا سکتی لیکن کل وہ کالج کے ٹائم پر جائے گی. نادیہ بھی راضی ہو گئی تھی. اگلے دن وہ کالج کے ٹائم پر خوشی خوشی فری ٹیوشن کے لالچ میں نادیہ کے ساتھ چلی گئی، مگر کہاں جانتی تھی کہ وہ اسے کس بڑی مصیبت میں پھنسانے والی ہے. وہ کچھ رکشے بدل کر وہاں پر گئے اور پہلے تو اس نے آدھے راستے میں ہی جانے سے انکار کر دیا تھا، لیکن نادیہ نے کہا کہ آج وہ اکیڈمی نہیں آیا ورنہ اس کے اکیڈمی ہمارے کالج کے پاس ہی ہے. تم پریشان مت ہو، اسی لیے اس کے گھر پر تمہیں لے کر آئی ہوں. وہ اسے ایک فلیٹ پر لے کر گئی. وہاں پر ایک کافی ہینڈسم سا مرد بیٹھا ہوا تھا. واؤ نادیہ، اس بار تو بڑا اچھا پیس لائی ہے. تنویر نے اس کو پیسے دے دیے. فرجاد ملک نے ہنستے ہوئے اسے دیکھا. سوری ہنی. پیسے لے کر مسکراتی ہوئی وہ وہاں سے چلی گئی تو اسے ایک دم سمجھ میں آیا کہ اس کی دوست اس کے ساتھ کیا کر کے جا چکی تھی. وہ بھروسے کی مار مر گئی تھی. وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی. پلیز، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، وہ روتے ہوئے ڈر کر کہہ رہی تھی. کوئی بات نہیں میری جان، جب بھی یہاں پر کوئی آتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا. وہ اس کی طرف بڑھا اور بس اس کی ہمت جواب دے گئی. اسے لگ رہا تھا کہ وہ بھی گر جائے گی. تبھی اس کے ہاتھ ایک پانی والی لوہے کی بوتل لگی اور اس نے اٹھا کر اس کے سر پر دے ماری. خود وہ بھاگنے لگی تھی کہ بری طرح میز سے ٹکرائی اور اس کا پیر اور کمر زخمی ہو گئی تھی. لیکن اس وقت یہاں سے بھاگنا بہت ضروری تھا. وہ لنگڑا کر چلتی
بہت تیزی کے ساتھ سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ بہت مشکلوں سے وہ وہاں سے نکل کر گھر پہنچی تھی تو یقین نہیں آیا کہ وہ وہاں سے بچ گئی ہے۔ گھر میں اس نے خود کو نارمل رکھنے کی بڑی کوشش کی تھی اور دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی کاش فرقان آ جائے اور وہ اسے سب کچھ بتا دے۔ گھر میں اماں کو وہ کچھ نہیں بتا سکتی تھی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ اسے کالج سے اٹھا لیں گی۔ کئی دن وہ چھٹیوں کا بہانہ بنا کر گھر پر رہی اور فرقان کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ نہیں آیا تھا۔ کافی دن گزر گئے، تقریباً پورا ہفتہ وہ کالج نہیں گئی تھی، تو خوف کچھ کم ہو گیا تھا اور اس نے پھر کالج جوائن کر لیا۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ قسمت تو بری طرح پھن پھیلا کر اس کے انتظار میں کھڑی ہے۔ کالج میں اس نے بہت کوشش کی تھی کہ اسے نادیہ نظر آ جائے، لیکن معلوم ہوا کہ جب سے وہ کالج نہیں آ رہی تھی تو نادیہ بھی نہیں آ رہی تھی، یعنی کہ وہ یہاں پر کسی مشن کے تحت آئی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ کل پرنسپل کو جا کر ساری بات بتائے گی۔ وہ ریلیکس ہی کالج سے چھٹی پر جب باہر نکلی تو فرجاد ملک اپنے 4 گارڈز کے ساتھ وہاں پر کھڑا تھا۔ اس وقت باہر کوئی بھی نہیں تھا اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی کارروائی کرتے وہ اسے پکڑ کر لے گئے۔ کتنی دیر تک تو وہ بے ہوش رہی تھی۔ جب ہوش میں آئی تو فرجاد ملک نے پہلے تو اسے تھپڑ مارا اور اس کے بعد جب اپنی ڈیمانڈ سامنے رکھی تو وہ کام کر رہ گئی۔ ان کا نکاح ہو گیا تھا اور اسے اپنی دنیا اندھیر ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی کیونکہ بار بار فرقان کا خیال آ رہا تھا۔ اس کے تمام خواب ٹوٹ گئے تھے، لیکن بھروسے کا اتنا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا اسے اندازہ نہیں تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو اس کا دل چاہا کہ اس پر تھوک کر وہاں سے بھاگ جائے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ میں آج تک کسی لڑکی کے پیچھے یوں نہیں پڑا، مگر کیا کروں، کمبخت تمہارا حسن ہی ایسا تھا کہ میں ہار کر رہ گیا تمہارے حسن کے آگے۔ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے وہ مخمور لہجے میں کہہ رہا تھا، تم نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، اس لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے لہجے پر قابو پایا اور اب اپنے آنسوؤں پر قابو پا رہی تھی، کیونکہ اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ وہ کم از کم اس شخص کے سامنے بالکل کمزور نہیں پڑے گی۔ کم آن یار، میں نے تم سے معافی کب مانگی ہے؟ تم پر ترس کھا کر تم سے نکاح کر لیا، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ میری چوائس تم ہوگی۔ وہ استہزائی انداز میں کہتے ہوئے اس کا مذاق اڑا رہا تھا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میری زندگی برباد کر رہے ہو اور تم یہ بات کہہ رہے ہو؟ وہ گھٹیا لڑکی مجھے یہاں دھوکے سے لائی تھی۔ اس کی آواز رند گئی۔ اوہو پلیز، مجھے تمہاری زندگی کی کہانیاں جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں، میری خوبصورت رات خراب مت کرو۔ یہ کہتے اس پر جھکا جبکہ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے جن کو وہ لبوں سے چننے لگا۔ یہاں پر اسے کئی دن ہو گئے تھے، وہ اسے شاید ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر رہا تھا۔ دن کو وہ غائب ہو جاتا اور رات کو آ جاتا، کیونکہ اس نے یہی کہا تھا کہ 1 مہینہ وہ اسے ساتھ رکھے گا اور پھر چھوڑ دے گا۔ پہلے کئی دن وہ روتی رہی، لیکن اب اس نے رونا بھی چھوڑ دیا تھا اور اس کو قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا تھا، کیونکہ وہ خود کو مزید اذیت نہیں دے پا رہی تھی۔ پہلے فرقان یاد آتا تھا، لیکن اب صرف اپنی زندگی کی بربادی یاد آتی اور اپنے ٹوٹے ہوئے خواب یاد آتے۔ جب میں تمہیں چھوڑ دوں گا تم کیا کرو گی؟ وہ کچن میں اپنے لیے آملیٹ بنا رہی تھی جب اس نے پوچھا۔ اس نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں کیا لگا؟ کر باہر سے ابرو اچکا کر استفسار کیا۔ بس جو پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ کہ جب میں تمہیں طلاق دے دوں گا، کیونکہ صرف 1 ہفتہ رہ گیا ہے، تو تم کیا کرو گی؟ وہ جیسے سنجیدگی سے اس کی زندگی کے اگلے پلان جانے میں دلچسپی لے رہا تھا۔ تم نے مجھے کسی لائق نہیں چھوڑا، میرا استعمال کر کے تم نے نکاح جیسے مقدس رشتے کا سہارا لیا، تمہیں بالکل شرم نہیں آئی؟ شٹ اپ، میں یہ لیکچر نہیں سننا چاہ رہا، میں تم سے یہ پوچھ رہا ہوں تم کیا کرو گی؟ وہ غصے سے پوچھ رہا تھا۔ خودکشی کروں گی، اور کسی لائق تم نے مجھے چھوڑا ہے؟ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی کیونکہ میرے پاس جینے کو کچھ نہیں تھا، صرف یہ ایک خواب تھا۔ میری ماں کی بچپن میں ڈیتھ ہو گئی تھی۔
اور میرے بابا کچھ سال پہلے مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں سوتیلی ماں کے ظلم سے بچ کر ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، لیکن تم نے میرے وہ خواب بھی چھین لیے۔ تم خود بتاؤ میں کیا کروں گی سوائے خودکشی کرنے کے؟ پہلی بار وہ آج اس کے سامنے ٹوٹ کر بکھری تھی اور وہاں سے چلی گئی۔ پہلی بار فرجاد ملک کو لگا کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کر گیا۔ تبھی اس کے فون پر عمیر کا فون آیا۔ ہیلو فرجاد، کہاں ہو؟ اس نے کال پک ہوتے ہی اس سے پوچھا۔ اپنے فلیٹ پر، خیریت؟ وہ ناسمجھی سے پوچھ رہا تھا۔ میں آ رہا ہوں، مسکرا کر کہتے اس نے کال کٹ کر دی۔ جبکہ 15 منٹ بعد ڈور بیل بجی اور عمیر آ گیا اور اسے دیکھ کر وہ چھوٹے بچوں کی طرح خوش ہوا۔ اوہ کمینے، تو کب واپس آیا اسپین سے؟ وہ خوشی سے پوچھ رہا تھا۔ تو کتنا بے وقوف ہے، تو نے نوٹس نہیں کیا کہ پاکستان کا نمبر ہے؟ وہ ہنس کر کہہ رہا تھا۔ یار دراصل تیرے دونوں نمبر سیو ہیں، تو میرے ذہن سے نکل گیا کہ یہ پاکستان والا نمبر ہے، لیکن بہت اچھا سرپرائز دیا ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ پپھو لوگ کیسے ہیں اور کیا سب آئے ہو؟ وہ مسکرا کر خوشی سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ سب نہیں آئے، صرف میں آیا ہوں، اسی لیے تمہارے پاس یہاں آیا ہوں۔ وہ جو بالکنی پر کھڑی رو رہی تھی، اس آواز پر اس کے دل کو پتہ نہیں کیا ہوا تو بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ یہ کون ہے؟ عمیر نے حیرانگی سے سواریہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میری بیوی ہے، وہ بے ساختہ کہہ اٹھا اور وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب تم نے شادی کر لی؟ سالے بتایا بھی نہیں؟ وہ خوشی اور صدمے سے پاگل ہو کر کہہ رہا تھا۔ بس ایمرجنسی میں شادی کرنی پڑ گئی۔ جاؤ جا کر اس کے لیے چائے بناؤ، اسے پاکستان کی چائے بہت پسند ہے۔ اس نے ساکت اور بت بنی سمن کو دیکھتے اشارہ کیا۔ کیا مطلب؟ میرا انٹروڈکشن تو کراؤ پہلے۔ وہ بعد میں۔ کیوں بعد میں؟ ابھی کراؤ۔ عمیر بضد ہوا۔ یہ سمن ہے میری بیوی، اور سمن یہ میری پپھو کا اکلوتا بیٹا ہے۔ ویسے اس کو ایڈاپٹ کیا تھا، لیکن ضرورت سے زیادہ محبت دے دی۔ اس کے والدین پاکستان میں ہی رہتے تھے، لیکن اس کے بابا کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کی ایک عدد بہن کو ڈھونڈنے کی تلاش جاری ہے، اس لیے یہ ہر سال پاکستان آتا ہے۔ ان رشتہ داروں کو تلاش کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے، لیکن ناکام ہے، کیونکہ ان کا پرانا پتہ بدل چکا ہے اور کہیں پر بھی ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ تو ہو سکتا ہے یہ تمہاری بچھڑی بہن ہو۔ وہ ہنس کر تعارف کرا رہا تھا، جبکہ عمیر اس انٹروڈکشن پر خاصا ناراض دکھائی دے رہا تھا، اور سمن نے بڑی مشکلوں سے خود کو کنٹرول کیا۔ پتہ نہیں کیوں وہ بار بار عمیر کی طرف کھینچی چلی جا رہی تھی۔ پھر اس نے آ کر اس کے لیے چائے بنائی۔ کبھی تمہارا بھائی تم سے ملنے آئے تو یاد رکھنا، اس کی ناک اور ماتھے کے اوپر تل ہے۔ مجھے یقین ہے وہ بالکل مجھ جیسا ہوگا۔ اسے بابا یاد آ رہے تھے۔ چائے وغیرہ پی کر وہ دونوں باہر نکل گئے، جبکہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، کیونکہ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ یہ وہی ہے۔ رات کو وہ لوگ 1 بجے گھر آئے تو وہ فوراً نہانے چلا گیا تو وہ باہر آئی۔ مجھے بات کرنی ہے۔ وہ عمیر کے پاس گئی تو عمیر نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ خود بھی اپنے احساسات نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ کیوں نہ چاہ کر بھی اس لڑکی کی طرف دل مائل ہو رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ صدیوں سے پرانا رشتہ ہو۔ مجھے آپ کا فون مل سکتا ہے؟ کیوں؟ اس نے پوچھا۔ ہو سکتا ہے آپ کی بچھڑی بہن کو میں جانتی ہوں۔ یہ سن کر وہ ایک دم بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا اور اپنا فون دے دیا۔ اس نے فوراً زینب کا اکاؤنٹ کھولا، کیونکہ زینب کے اکاؤنٹ پر بابا کی تصویر موجود تھی۔ کیا یہ آپ کے بابا ہیں؟ جی یہی ہے۔ میں بہن ہوں تمہاری۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی اس کے گلے لگ گئی، جبکہ اس نے مزید کوئی یقین دہانی نہیں چاہی تھی، اور اسے گلے سے لگا کر وہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ بابا کی ڈیتھ کا مجھے بہت دیر سے علم ہوا تھا، اور ڈیتھ پر ہی مجھے ڈیڈ نے سب کچھ سچ بتایا تھا۔ ناراض ہوا تھا، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ بابا نے گزارش کی تھی۔ میں صرف تم سے ملنا چاہتا تھا۔ وہ دیوانہ وار اس کے سر پر پیار دے رہا تھا، اور وہ دونوں رو رہے تھے۔ جبکہ فرجاد جب وہاں سے نکلا تو ان دونوں کو اتنا قریب دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ حسد نے ایک ایسی لہر اس کے اندر دوڑائی کہ وہ بھاگتا ہوا ان تک آیا۔
کیا ہو رہا ہے یہ؟ گرجدار آواز میں کہا تو ان دونوں کو ہوش آیا کہ وہ کہاں پر ہیں۔ بہن ہے میری، یہ میری نینا، میری سمن، میری لاڈلی بہن۔ وہ بھی حقیقت جان کر بے یقین ہو گیا اور اندر ہی اندر شدید شرمندہ بھی ہو گیا کہ اگر عمیر کو حقیقت پتہ چلی تو وہ اسے جان سے مار دے گا، لیکن پھر بھی یہ سوچ لیا تھا کہ اگر اس نے کہا تو وہ کہہ دے گا کہ اگر وہ یہ سب نہ کرتا تو وہ کبھی اپنی بہن سے نہ مل سکتا۔ ساری رات ان دونوں نے روتے گزار دی تھی اور پھر یہی ہوا، اگلا دن سوتے ہوئے گزار دیا، اور جب اٹھی تو اس کی طبیعت کافی خراب لگ رہی تھی۔ فرجاد اسے زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ مبارک ہو مسٹر فرجاد اینڈ مسز فرجاد، آپ والدین بننے والے ہیں۔ ڈاکٹر کی بات پر بے یقینی سے دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہسپتال سے نکل کر وہ اس پر پھٹ پڑی تھی، جبکہ فرجاد نے کہا تھا کہ وہ ابارشن کے لیے کبھی نہیں مانے گا۔ تم مجھے چھوڑ دو گے، میں کل کلاں کو مر جاؤں گی تو اس بچے کا کیا ہوگا؟ تم نے سوچا ہے؟ میں نہیں چاہتی کہ یہ میری جیسی زندگی گزارے، وہ تڑپتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کے بعد وہ دونوں فلیٹ پر آ گئے۔ عمیر کے سامنے ان دونوں کا رویہ نارمل تھا۔ دیکھو فرجاد، تم مجھے بہت پیارے تھے، لیکن اب مجھے میری بہن زیادہ پیاری ہو گئی ہے۔ سب بہت خوش تھے اور فائنلی اسے فیملی سے بھی انٹروڈیوس کروا دیا گیا تھا۔ وہ ملنا نہیں چاہتی تھی، لیکن عمیر نے زبردستی کی تھی، اور سب اس سے مل کر بہت خوش تھے، اور وہ بہت روئی تھی کہ ان سب کو حاصل کرنے کے لیے اسے کتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑی تھی۔ اسی دن واپسی پر فرجاد اسے شاپنگ مال لے کر آیا۔ وہ شاپنگ نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن چونکہ عمیر بھی ان کے ساتھ تھا تو وہ انکار نہیں کر سکی۔ عمیر اس کے لیے بہت پوزیسو ہو گیا تھا۔ تم نے 1 مہینہ کہا تھا اور آج پورا مہینہ ہو گیا، اس نے اسے یاد دلایا۔ تبھی سامنے فرقان نظر آیا۔ وہ زینب کے ساتھ کھڑا تھا۔ اوہ، ہم تمہاری عدم موجودگی میں پاگل ہوئے پھر رہے تھے، اور تم یہاں پر اپنے عاشق کے ساتھ پھر رہی ہو۔ زینب اس کو دیکھ کر کہے بغیر نہ رہ سکی، کیونکہ جس طرح وہ اسے دیکھ رہی تھی وہ سب سمجھ گیا تھا۔ تم کون؟ وہ ناسمجھی سے پوچھ رہا تھا۔ میں اس کی بہن، اور یہ میرا شوہر۔ فرقان اور وہ آپس میں کوئی بات کر رہے تھے کہ زینب نے اسے دیکھا۔ اس بات سے انکار مت کرنا کہ تم اس آدمی کو نہیں جانتی۔ فرقان ابھی تک تمہارا جوگ لے کر بیٹھا ہے۔ پلیز میری زندگی برباد ہونے سے بچا لو، کیونکہ جب تم انکار نہیں کرو گی تو تم سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ زینب نے کبھی اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا، لیکن وہ اس کے ساتھ برا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ سب یوں ہی ہونا تھا۔ تم نے بتایا نہیں کہ یہ کون ہے؟ یہ میرا شوہر ہے، ہم جلدی میں ہیں۔ اس کا بازو پکڑ کر وہ وہاں سے لے گئی تھی، جبکہ وہ بہت حیران ہو رہا تھا۔ گھر آ کر پہلے وہ کمرے میں بند ہو گئی۔ بہت زیادہ رونے کے بعد وہ باہر آئی تو وہ لاؤنج میں ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اسے کیا فکر ہوگی؟ زندگی تو میری برباد ہو رہی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم عمیر کو سب کچھ سچ بتا دو، اور اس کے بعد میں یہاں سے چلی جاؤں۔ اس کی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ میں تمہارے ساتھ زندگی نبھانا چاہتا ہوں۔ اس کی بات پر حیرانگی اور بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے وہ نفی میں سر ہلانے لگی کہ میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزاروں گی۔ میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے تمہارے ساتھ یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن قسم سے تم سے پہلے میں کبھی کسی لڑکی کے پاس نہیں گیا۔ مجھے پسند آ گئی تھی، نادیہ کے ذریعے میں نے یہ کام کروایا۔ میرے ساتھ بھی زندگی نے کبھی کچھ اچھا نہیں کیا۔ میری اماں کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئیں، ابا یہ برداشت نہیں کر سکے اور مر گئے۔ میں تنہا رہ گیا۔ تب سے مجھے لگا تھا کہ جو عورت پسند آئے گی اسے استعمال کر کے پھینک دوں گا، لیکن تمہاری بار ایسا نہیں ہو سکا۔ میں نے تمہارے ساتھ کبھی غلط نہیں کیا، سوائے غلط طریقے سے تمہیں پانے کے۔ ہم دونوں اپنی اپنی جگہ مکمل ٹوٹے ہوئے ہیں، لیکن دیکھ لو، اس طرح نکاح کرنے سے ایک بڑا فائدہ ہوا کہ تم ان برے لوگوں کے چنگل سے نکل آئی، اور یہاں تمہیں اپنے مل گئے۔ پلیز، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے مت چھوڑ کر جاؤ۔ یہ بتاتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو گر پڑے، اور وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی، کیونکہ اس نے تو کبھی توقع نہیں کی تھی کہ فرجاد ملک ہی کبھی ایسا ہوگا۔ لیکن کیوں رہوں میں یہاں پر؟
کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہارا شوہر ہوں اور تمہارے ہونے والے بچے کا باپ ہوں، تمہارے بھائی کا بہترین دوست ہوں۔ کچھ اس طرح کہہ رہا تھا کہ اس کا دل پسیج گیا۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، تمہاری موجودگی میں مجھے زندگی محسوس ہوئی ہے۔ مار کر جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ۔ وہ پلٹ کر کھڑا ہو گیا، گویا روکنا نہ چاہتا ہو، لیکن چاہتا بھی ہو کہ رک جائے۔ وہ وہاں سے جانے کی ہمت نہیں کر پائی اور اس کی کمر پر اپنا سر رکھ دیا اور اسے پیچھے سے حصار میں لے لیا، اور وہ بے یقین ہو گیا، پتھر کا ہو گیا۔ پلٹ کر اسے زور سے سینے سے لگا لیا۔ کچھ شرم کرو، یہاں پر اور بھی لوگ ہیں۔ عمیر وہاں پر آ گیا تو وہ شرمندہ سے ہنستی ہوئی وہاں سے چلی گئی، جبکہ فرجاد جوتا لے کر اس کے پیچھے بھاگا تھا اور وہ وہاں پر ہنسی کی جھنکار نظر آنے لگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔